بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ فرینڈز، سال 2024 کا ماہ رمضان اپنے اختتامی منزل کی طرف گامزن ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، دوسرا اہم ترین عشرہ اس کا آغاز ہو گیا۔ یقینی طور پر یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان چند ایام میں تقویٰ کی صفت حاصل کریں تاکہ آنے والے 11 ماہ کے دوران اس کی فیوز و برکات سے پورا سماج چمکتا دمکتا رہے۔ آج اس اہم موضوع پر کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں اور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ، اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام 30 منٹ میں لیا کی معروف دینی علمی شخصیت کو ہم نے دعوت دی۔ قاری محمد رمضان رحیمی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ اپنے مہمان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گنتی کے یہ چند ایام، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہے۔ پہلے 10 دنوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، ہم اس عشرے میں وہ کیا کریں ایسا کہ وہ کمی ہماری پوری ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ قاری صاحب، کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً یہ رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، بے شک، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خصوصیت سے انعامات فرمائے ہیں۔ بے شک، اور پہلا عشرہ اختتام اس کا ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اوپر ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جو 11 مہینے مسجد کے قریب نہیں جاتے باوجود کلمہ پڑھنے کے، جی، مسلمان ہونے کے، دنیا داری کے مشاغل کے اندر اتنا ہم مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات اس کا مشغول ہونا اس حد تک نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام بھی ہمیں جگا نہیں سکتے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے کے اندر جو کچھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، رحمت کے ذریعے اللہ پاک آپ کی امت کے ان گناہ گاروں کے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں رحمت سے، کہ وہ تھوڑا سا قریب آئیں تاکہ میں ان کی خطاؤں کو معاف کروں۔ بے شک، اب وہ عشرہ ہم سے چلا گیا ہے، جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو، اس محنت کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اور جن مسلمانوں نے اس کے اندر غفلت اور سستی کی ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک کرم اور کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اپنے ان ایام کی غفلت کے اوپر نادم ہو کر، توبہ طیب ہو کر، اخلاص نیت کے ساتھ ارادہ کر لیں آج سے کہ اللہ کریم، یہ رمضان المبارک کی جو سعادت والی گھڑیاں ہیں، خصوصاً روزہ جو آپ نے فرض کیا ہے، اس کا باقاعدہ اہتمام کروں گا، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، یہ جو اعمال رہ جاتے ہیں، جو فرائض ہیں اس کی قضا ہے، جو باقی معاملات ہیں وہ رہ جائیں، تو توبہ ایک ایسا اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی آپ کا امتی رو کر، آنسو بہا کر، ندامت کے ساتھ اللہ سے ان کی واپسی چاہتا ہے،
اور اس پر انعام چاہتا ہے تو اللہ پاک ایسا انعام عطا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے کہ توبہ کرنے والے کہ مسلمانوں کے صرف گناہوں کو نہیں مٹایا جاتا بلکہ ان کی جگہ پر ان کو حسنات سے تبدیل کر دیا جاتا ہے یا ان کو نیکی میں تبدیل کر دیا اتنی بڑی رحمت ہے. تو اگر اس وقت بھی مسلمان متوجہ ہو جائیں اس پر تو ان کے لیے بہت فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. میں نے تو آپ جیسے علماء کرام سے سنا کہ قرآن مجید کا ایک آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں ہے تاکہ اللہ اپنے بندے کو بخش دے، اس کی مغفرت کرے. دیکھیں جی یہ چیز تو حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر وقت اپنے بندے کی آمد کے منتظر ہے، اس لیے تو 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، ان کے ساتھ اپنی کتب کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ختم نبوت کا سلسلہ روک کر ختم کر کے آپ کی امت کے سبوت یہ کتاب بھی کی ہے، یہ دین کی تعلیمات بھی کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ خصوصاً رات کے جو آخری پہر ہے اس وقت اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، وہ ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے رب سے مغفرت کرانا چاہتا ہے؟ تمہارا رب مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے. کون ہے جو اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے؟ تمہارا رب تمہاری بھوک ختم کرنا چاہتا ہے. کون ہے جو تنگ دستی اور بیماری کی حالت کے اندر اپنی بیماری کو دور کرانا چاہتا ہے؟ آ جائے تمہارا رب تمہاری انتظار میں بیٹھا ہے، تمہاری بیماری کو تمہاری صحت میں تبدیل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ہمارا پاکستان اس کا دستور قرآن و سنت کی تابع ہے. ماہ رمضان میں ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس پر یہ ماہ رمضان کس قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ملک کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے جی، لیکن قسمت کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا تو ضرور گیا ہے لیکن اگر اصلی شکل کے اندر ہمارا آئین قرآن و سنت کے تابع بن جائے تو پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ٹکڑا بن جائے گا کہ جس کے اوپر ہر چلتا ہوا مسلمان آپ کو ایک وہ نمونہ پیش کرے گا جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے اندر مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے. لیکن آئین میں موجود ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس کی روح ہمارے تک نہیں پہنچ رہی جی. لیکن اس کے باوجود وہ جو 11 مہینے کی محنت ہے شیطان کی اور آئین کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کی ایسی برکات آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. جو 11 مہینے مسجد میں نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، وہی آپ کو روزہ دار نظر آتا ہے. جی، وہی آپ کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر 20 رکعت میں قرآن سنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہی درود شریف اور ذکر اذکار کے اندر مشغول آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کی وہ برکات ہیں جو نچلے سطح تک منتقل ہو رہی ہے اور یہ خاص اللہ کا فضل ہے. صحیح، بے شک یہ خاص فضل ہے اور ماہ رمضان میں مساجد کی حاضری اور تعداد نمازیوں کی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مگر قاری صاحب جو ہی ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے پھر ہماری مساجد کی رونقیں جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہیں. جی یہ لمحہ فکریہ بھی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، سوچ ہے. رمضان جب بھی آتا ہے، ابھی آیا نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں رمضان کے لیے اہتمام شروع ہو جاتا ہے. جی، ہمارے جو گھروں میں نوجوان بچے بچیاں ہوتی ہیں ان اہتمام کو دیکھ کر وہ سوال کرتی ہیں کہ خاص اہتمام کیوں ہو رہا ہے. جی، گھر کی خواتین بڑے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح کریں گے، پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. تو وہ یہ ایک ماحول جو بچے کو گھر کے اندر ملتا ہے اور وہ ماحول اس کو مسجد تک لانے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے. جب 11 میں یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، اگلا ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، جی، ہمارے اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں رہتا، صحیح، وہ اہتمام نہیں رہتا. جس کا ایک وجہ تو یہ ہے
کہ پھر وہ رونق مسجدوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمیں آنی چاہیے۔ اور دوسری جو مین وجہ ہے، مثلا ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت ایک عمل کا نام ہے جی عمل کر لینا، اس عبادت کا جو نام ہے وہ سامنے سے ضرور آ جاتا ہے، لیکن اس عبادت کے اندر بھی ایک روح ہے۔ صحیح، جب تک اس عبادت اس عمل کے اندر وہ روح جو شریعت تقاضا کرتی ہے وہ نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک ہماری مساجد کی رونق بحال نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک جذباتیت ہے، اس جذباتیت اور لگاؤ کی وجہ سے رمضان کے اندر وافر مقدار کے اندر مسلمان مساجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو اس کی وہ جو روح عمل کے اندر حقیقی معنوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ ہم اس میں منتقل نہیں کر سکے۔ نہ گھر کا ماحول منتقل کر سکتا ہے، نہ وہ مسجد کا ماحول منتقل کر سکتا ہے، الا بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کے اندر توبہ رہے پھر ساری زندگی نمازیں نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں رمضان کے آنے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی اس کے ابوذر چلا جاتا ہے، لیکن اثرات ہیں۔ ہمیں دونوں سائڈ سے، یعنی گھر کا ماحول بھی ہمیں اپنی اولاد کو ایسا دینا چاہیے، جی حکومتی سطح پر بھی ایسا ماحول کا اہتمام ہو، مساجد کے اندر بھی یہ اہتمام چل رہا ہے، مزید اس کو بڑھایا جائے تو انشاءاللہ ہمارے رول کے مان نہیں پڑیں گے۔ قاری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کے اندر اپنے بندوں کو تقوی کی طرف راغب دیکھنا چاہتے ہیں، نیکیوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں کی پروں میں سمیٹ دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے مسلمان بھائی یہ ساری تگ و دو کوششوں کے بعد اس منزل مقصود کی طرف کتنی کامیابی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک تو ہر وقت اپنے بندے کو تقوی کی حالت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک، قرآن کریم کی جو ہماری سورۃ بقرہ ہے، جی اس کے اندر اللہ نے یہی فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی یہ قرآن جو ہے ہاں جی، یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک، لیکن یہ لا ریب کتاب بھی کس کو فائدہ دے گی؟ ھدی للمتقین، ہدایت اس کو ہے جو ڈرنے والا ہے، جو متقی بنے گا، اس کے لیے یہ ہدایت کا منبع ہے قرآن کریم۔ تو اس حوالے سے دوسری عبادات کے ذریعے سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں، اور خصوصاً جو روزہ ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مخفی ہے، جی اور نماز ہے ایک اس کی کیفیت ہے، اور حج ہے اس کی کیفیت ہے، قربانی ہے اس کی کیفیت ہے، اور روزہ جو ہے وہ یوں ہے کہ آدمی اپنے دل کے ارادے کے ساتھ اس کا روزہ ہے۔ جی اب وہ علیحدگی میں بیٹھا ہے، مجمع میں بیٹھا ہے، تنہائی میں ہے، تو وہ اس روزے کو یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس روزے کے چند گھنٹوں کے لیے تم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے کہ کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہونے پاتا کہ جو میری ناراضگی کا ذریعہ ہو، جی جو روزے کے توڑنے کا سبب ہو، تو میں رب یہی چاہتا ہوں کہ ان چند گھنٹوں کی مشق سے تمہاری ساری زندگی بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک ایسی گزرنی چاہیے جس طرح روزے کے چند گھنٹوں کی حالت میں ہے۔ تو اگر انسان اس نیت سے روزہ رکھے کہ میرے اندر روزے والے اعمال ساری زندگی کے اعتبار سے آ جائیں، مجھے رب کی ماننی آ جائے، جی تو پھر ایسے روزے داروں کو اللہ کی ماننی آ جاتی ہے اور وہ تقوی میں رہتے ہیں۔ تقوی میں رہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے دین نے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں امت کو تعلیم کی ہیں، خود بھی فرماتے تھے اور امت کو بھی ہدایت کی ہے۔ عشرہ دوم کی کیا دعا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر قدم کے لیے تعلیمات دی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں۔ جی ان دعاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جی جیسے ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں تو باہر کی آب و ہوا سے محفوظ ہیں، جی باہر جائیں گے تو پھر کمرے والی آب و ہوا جو ہے اس سے نکلیں گے تو باہر کی آلودگی بھی ہمارے اوپر آئے گی۔ جی
یہ جو دعائیں ہیں روزمرہ کی، ہاں جی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ اگر اہتمام کرتا ہے تو بہت ساری بلاؤں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اور بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں جی، تو عشرہ دوسرے عشرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ اہتمام کے لیے فرمایا ہے وہ استغفار فرمایا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اس کا اہتمام کرنا چاہیے ٹھیک، تاکہ کیونکہ ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے جی، تو اس دعا کے اندر مغفرت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، تو جب ہماری زبان پر ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور بیٹھے گا اور پھر ہم جب استغفار کریں گے اس کے فوائد ایسے ہمیں روشنی کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب اب بلب آپ نے جلایا ہے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے تو ہمارا دل و دماغ بھی اسی طریقے سے روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، یہ عشرہ ویسے تو ماہ رمضان کا ہر دن ہی اہم ہے، اور اس عشرے میں بڑا ایک معرکہ درپیش آیا، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام کی اور باطل کے درمیان پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ اسی عشرہ میں ہوئی ہے، اسی ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کیا ہے، ہم سے آج کے دور میں کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ غزوہ بدر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ جی، انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک، اور وہ جو نعمتیں ہیں وہ انسان ان کا حصول اپنے جسم کے لیے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تاکہ ان نعمتوں سے مجھے فوائد حاصل ہوں۔ جی، اس کے لیے محنت کرنا آسان بھی ہے، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے یہ ساری نعمتیں دے کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے تمہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو منبع اور محور تم نے اپنی ذات اور جسم کو بنایا ہے اس کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو الہ کلمت اللہ کے لیے اس کو قربان کر جائے، اس لیے کہ کفار اپنے باطل نظریے کو لے کر کھڑا ہے اور مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہے، وہ اللہ کے دین کی خاطر سربلندی کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں لے کر، مال کی قربانی بھی اس میں ہے، وقت کی قربانی بھی اس میں ہے، اور جان کی قربانی بھی اس کے اندر ہے، تو وہ لے کر آیا۔ تو یہ معرکہ جو ہے حق و باطل کا، یہ پہلا معرکہ ہے جس کی اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر یہ عمل شروع ہوا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری ذاتی حوالے سے ہیں، ملکی حوالے سے ہیں، جی، اگر دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اگر یہ ساری قربان کرنی پڑ جائیں تو پھر پیچھے مسلمان جو ہے، کلمہ پڑھنے والا جو ہے، اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دین کو بچانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں قربان کرنی ضروری ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کی باقاعدہ طور پر مختلف غزوات کی شکل کے اندر مشق رہی ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ قاری صاحب، اکثر غزوات جو ہے وہ ماہ رمضان میں آئے، ان غزوات میں ہمارے اسلاف، اکابرین، صحابہ کرام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ بھی، شجاعت، شہادتیں، یہ سارے واقعات ہیں۔ ان واقعات میں اظہار اور قربانی کے بھی بہت سارے ایسے سبق اور نمونے موجود ہیں جو آج امت کے لیے تعلیم کیے جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے بساد احترام یہ چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ واقعات ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کے ایمان اور جذبہ ایمانی کو اس میں جلا ملے۔ دیکھیں جی، یہ جو اظہار ہے، سب سے پہلے تو جو چیز اپنے قریب ہوتی ہے انسان اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے،
بے مجھے خود اس سے فائدہ حاصل ہو جائے. اور پھر خصوصی طور پر جنگ کی حالت کے اندر جی وافر مقدار کے اندر اس کے پاس ضروریات زندگی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے بھی یہ دل و دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس رہیں تاکہ میری زندگی کی ضمانت مجھے ملتی رہے. لیکن اس عمل کے اندر آ کر ہمیں ایسی تعلیم جو شریعت اور اسلام کی روح سے ملی ہے جی وہ ایسی ہے کہ اس کا نمونہ نہ اس سے پہلے کبھی امتوں کے اندر آیا ہے کہ اس طرح کی اثار اور قربانی کی مثالیں ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ غزوے کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، جی پانی کا مشکیزہ لے کر نکلے کہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں، اگر وہ اس کے زندگی کی رمق ہوگی تو میں اس کو پانی پیش کر سکوں گا. جی جب ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے پانی کا مانگا ان سے، لیکن ساتھ والے نے اشارہ کیا کہ مجھے پلایا جائے، جی تو انہوں نے اس کی طرف منتقل کر دیا. اس کے پاس پہنچے تو ساتھ والے نے اشارہ کیا، حتیٰ کہ وہ 7 آدمیوں پر پانی کا وہ مشکیزہ لے کر پیش کیا، پہنچے، لیکن جب آخری پر پہنچے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. جب واپس ایسے آئے تو تمام وہ شہداء، اپنا زخمی جو صحابی تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن وہ پانی کا مشکیزہ اسی طریقے سے محفوظ رہا ہے. تو آج جو دنیا کے اندر مسلمان غیر مسلم کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے فنڈنگ آئے گی، وہاں سے امداد آئے گی، ہمارے ملک چلیں گے، ہمارے گھر چلیں گے. آج بھی مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. اس تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مسلمان آج بھی اشار اور قربانی کے جذبے سے نکل پڑے تو کوئی مسلمان نہ بھوکا رہ سکتا ہے نہ ضرورت مند باقی بچ سکتا ہے. جی بہت شکریہ قاری صاحب. یہ جو اتنی بڑی مثال آپ نے فرمائی ہے، یہ غزوہ بدر سے مثال آپ نے دی ہے کہ زخمی اور زخموں سے چور صحابہ کرام پانی کی طلب، اور اس کے بعد اپنی اس ضرورت پر اپنے مومن بھائی کو، ساتھی کو ترجیح دی، اور آخر کار پھر شہادت، پھر شہادت، پھر شہادت. آج کے اس دور میں ہمیں تو ایسا کوئی مارکا درپیش نہیں ہے. ہم تو چھوٹی سی ایک خواہش کرتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں انہیں بھی آپ مقرر ریٹس پر فروخت کر دیں. کجا کہ یہ اتنی بڑی مثال ہے، اور دوسری طرف کہ ہم اتنی ادنے سی خواہش. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ملکی آپ کا نظام، جی ایک ہے آپ کی ذات. جہاں آپ کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر آپ اس حد تک عمل نہیں کر پاتے جس حد تک آپ کو قانون جو ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل درآمد ہو سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا جی، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو جب مارکیٹ کے اندر میں ایک نفع زیادہ حاصل کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کتنی حد تک برداشت کریں گے؟ صحیح. پھر آپ بھی میری طرح وہ نفع جو ہے نا 2 قدم آگے کھڑے ہو کر لینے والے بن جائیں گے. اسی طرح تیسرا چوتھا ہمارے ایک ماحول کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا ہے، اور اس کو اس حد تک مرضی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے جس ریٹ پر وہ بیچنا چاہے. جی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ منافع آپ لیں جی لیکن کسی پر منافع کے نام پر ظلم نہ کریں. جی آج ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً جو بھی مسلمانوں کے ضرورت کے دن آتے ہیں، مثلا رمضان مبارک ہے، ہر آدمی روزہ رکھتا ہے، جی افطار کے لیے اس کو دل چاہتا ہے کھجور سے افطار کروں، فروٹ سے افطار کروں، کوئی مشروب آ جائے. جی تو اب یہ جو ضرورت طلب بڑی ہے تو ہمارے ماحول اور معاشرے نے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے اس کے اوپر منافع خوری بڑھا دی ہے. صحیح. جو ظلم ہے، صراحتاً نا انصافی ہے، جی اور اس کی جو پوچھ ہے اللہ کے ہاں ضرور ہوگی کہ ایک غریب آدمی کی دسترس سے آپ نے اس کے منہ سے نوالا چھین لیا اور ایک اس آدمی مخصوص طبقے تک اس کو محدود کر دیا ہے جن کے پاس فراوانی والا مال ہے. یہ شریعت کے اندر مساوات نہیں ہے. قاری صاحب، میں آپ سے اگر یہ جاننا چاہوں کہ ایک مسلمان تاجر کون ہوتا ہے، یا مطلوب تاجر
میں کیا خاصیت اسلام پاتا ہے، چاہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے دوستوں سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلمان تاجروں کے حوالے سے جو شریعت کے اندر ہمیں ان کی تجارت کی روشنی کے اندر راستہ ملتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے، جی تو مسلمان تاجر نے تجارت تو کی ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کی ضرورت ہاں جی اس کی تجارت کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس کے مال کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو پھر اس نے دنیا کی تجارت کو چھوڑ کر اللہ والی تجارت کو منتخب کیا ہے، صحیح پھر دنیا والی تجارت نے کی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال آیا، جی اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر مال اسباب کی کمی ہو رہی تھی، یعنی خوراک کی کمی ہو رہی تھی، جی تو وہاں کے بہت سارے تاجر آئے اور آ کر ان کو بڑا نفع دینے کی کوشش کی ہے، ڈیمانڈ کی پیشکش کی کہ اتنا نفع دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم سب سے بڑی ذات ہے جو میرے مال کو خریدنا بھی چاہتی ہے اور مجھے نفع بھی دینا چاہتی ہے۔ واہ تو حضرت عثمان غنی نے ان کو نہیں دیا، جی وہ جتنا مال آیا ہوا تھا اس وقت کے غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا کہ میں نے اس مال کا سودا اپنے رب سے کر دیا، اور اللہ نے بھی یہی کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جی اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، مالک ہے، وہ خالق ایسے انداز کے اندر اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے جی کہ اتنی پیار کی بات کرتے دیکھو رب بھی مجھ سے قرضہ مانگتا ہے، جی تو میں بڑی ذات کو قرضہ کیوں نہ دوں۔ تو اس لیے آج بھی اگر ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے معاشرے میں جو انارکی اور بے چینی ہے ہاں اس کا خاتمہ ہو ختم ہو سکتا مگر یہ سبق بھولا ہوا جو ہے کاش ہمیں یاد ہو جائے۔ ہے۔ قاری صاحب، ناجائز رائے آمدن، رشوت، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، ان ذرائع سے جمع کی گئی دولت اور جمع کرنے والے کے لیے یہ دولت کس حد تک فائدہ مند ہوگی، اور ایسی کمائی سے صدقہ خیرات کرنا اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، شریعت کے اندر تو یہ جتنے آپ نے ذرائع گنوائے ہیں جی ان ذرائع سے مال حاصل کرنا ناجائز ہے، رشوت کے ذریعے سے ہو، جی رشوت کے بارے میں آپ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دینے والا بھی لینے والا دونوں جنت۔ لوگوں نے بڑی بڑی توجیحات بنائی ہوئی ہیں۔ تو اب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ شیطان بھی تو ساتھ چل رہا ہے، جی ان کو بڑا پیارا نقشہ بنا کر دے دیتا ہے، رشوت کے نام سے بدل کر ان کے سامنے خوبصورت تصویر پیش کر دیتا ہے، لیکن جو شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی، وہ بدل نہیں سکتی۔ جی اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی جو ہے شریعت نے اس کو اس وقت ناجائز قرار دیا ہے جس وقت مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس جو مال ہے اس کی طلب ہے، ضرورت ہے، اور آپ اس کو روک کر بیٹھے رہیں کہ میرے مال کو اور پیسے بڑھیں گے تو پھر میں مارکیٹ میں لے آؤں گا، فی الحال نہیں لیا تھا۔ جی شریعت نے اس پر بھی تنبیہ کی ہے، وعید کی ہے۔ اس طرح کے مال سے جتنا بھی نفع حاصل ہوتا ہے جی نہ اس کی ذات کو فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اس ذرائع سے وصول کرنا چاہیے، اور نہ ہی کار خیر کے کاموں کے اندر وہ جو کر رہا ہے اس کو کوئی اجر کا اس کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے۔ بس وہ ایک مشق ہے جو لوگوں کو دکھاتا ہے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے کہ دیکھو میں اتنی سخاوت کرتا ہوں، لوگ یہ نہ کہیں یہ سود خور ہے، یہ منافع خور ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، چلو جی لوگ کہیں گے اس نے میں صدقات اور خیرات دے کر، وہ اس کو چھپانے کے لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے لیے ناجائز ہے۔ بہرحال اس سے بچنا لازم ہے مسلمان کے لیے۔ جی قاری صاحب، ماہ رمضان میں اس کے اختتامی ایام میں خاص طور پہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ کن پر لازم ہے اور اس کی ادائیگی اس کے مصارف جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو زکوٰۃ ہے
اس کے لیے ایک لمٹ ہے. جی اللہ تعالیٰ نے چاندی، سونا، نقدی، مال تجارت، ان چاروں مالوں کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے. اور جس ڈیٹ کو اس کا مال یہ پہنچا ہے، اس ڈیٹ سے لے کر آنے والے سال کی اس ڈیٹ تک جی وہ مال اس کے پاس برقرار رہتا ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال برقرار رہتا ہے، یا نفع اس کو مال بڑھتا رہتا ہے. جی تو اب اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ نہ روکنا اس کے لیے مطلب ناجائز ہے. جی اور جو صدقہ فطر ہے، ہاں جی صدقہ فطر یہ ہے کہ یہ مال جو زکوٰۃ کے اندر ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت ہے، ان ساروں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس زائد ضرورت سامان ہے گھر کا، جی اس کو بھی شامل کر کے پھر بھی 52.5 تولے چاندی کے مال کو آپ کا مال پہنچ گیا ہے، تو اب صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر سال گزرے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے. جی تو اب آپ کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے. اور واجب بھی آپ کی کفالت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جی مطلب آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، یا والدین ہیں، تو ان سب کی طرف سے جو گھر کا سربراہ ہے اس کو صدقۃ الفطر واجب جو ہے ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے جی کہ جو مسلمان صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا اور ہماری عیدگاہ میں آتا ہے، وہ ہماری عیدگاہوں کے اندر بھی نہ آئے. اتنی اہمیت ہے. جی. اور یہ اس کے حقدار کون ہیں؟ اس کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. صدقۃ الفطر یعنی یہ ساری چیزیں، ایک تو جو زکوٰۃ کے مال کی وہ جمع کیے ہیں، جی جو زائد ضرورت کا سامان ہے وہ بھی جمع کر لیا ہے، پھر بھی وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، جی اس حد تک نہیں پہنچتے، تو ظاہر ہے اب وہ صدقۃ الفطر دینے کی صلاحیت نہیں ہے. جن کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر وہ لوگ آپ کا صدقہ الفطر وصول کر سکتے ہیں. اچھا قاری صاحب، کسی کے پاس سونا نہیں ہے، زیور نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مگر اس کے پاس گھر میں اس کے استعمال میں گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس اور ساز و سامان موجود ہے، کیا وہ بھی زکوٰۃ کے اس میں شامل آئے گا؟ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے نا جی، آپ کا جتنا بڑا گھر ہے جی اس پر نہیں ہے، رہنے کے لیے ہے. ٹھیک. آپ کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے آپ کے استعمال کے لیے اس پر نہیں ہے. جی آپ کا کارخانہ ہے، آپ کی وہ مشینری کروڑوں روپے کی ہے، اربوں روپے کی ہے، اس پر نہیں ہے، اس کی آمدن پر ہے. ٹھیک. اس سے جتنا آمدن آپ کو ملے گی وہ اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ چکی ہے اور پھر اس پر سال گزرتا رہا، سال کے اینڈ میں دیکھے گا کہ میرے پاس کتنا بچ چکا ہے، اگر پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے. یہ اس کے استعمال کی ہیں. صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس سے رہتا ہے. یعنی یہ چیزیں زائد ضرورت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھار استعمال میں آئے. ٹھیک ہے. ہاں جی. بہت شکریہ قاری محمد رمضان رحیمی صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ نے اچھی اچھی باتیں شیئر کی اور انہیں ماہ رمضان اور دوسرے اشرے کے حوالے سے بہت سارے علم سے مستفیض کیا. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا محبوب قاسمی صاحب نے، عمر گرمانی صاحب نے، محمد ابو بکر صاحب نے، سیف اللہ شاہین صاحب نے، اور جناب سلیمان خان چانی ایڈوکیٹ صاحب نے، پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے، ماہر حمزہ صاحب نے، محمود الحسن صاحب نے، اور جناب ہمارے ساتھ شریک ہوئے اسامہ سعد صاحب، قاضی احسان صاحب، سلمان ایڈوکیٹ صاحب نے کے ساتھ رحمت علی صاحب، امتیاز حسین صاحب بھی شریک تھے. اور اس کے بعد سلمان صاحب نے کہا
آپ کو سلام پیش کیا ہے اور سلام فطرانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے، وہ صدقہ فطر اس پہ بات ہو گئی ہے۔ اور چودھری خالد محمود صاحب نے، جن دوستوں کے میں نام نہیں لے سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پروگرام کے آخر میں آسن مجید وڑیچ صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرینڈز، قاری صاحب نے ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام پروڈیوسر عبد الرحمان فیدی صاحب کے تعاون اور ان کی سرپرستی کے نتیجے میں آپ تک پہنچتا ہے۔ اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی پہلے عشرے میں رہ گئی ہے اس پہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اس کمی کو دور کرنے کی ہمیں استطاعت عطا فرمائے، تاکہ اپنی بقیہ زندگی میں اس ماہ رمضان کے ثمرات کو ہم سمیٹ سکیں۔ اور نہ معلوم کہ یہ ماہ رمضان اگلوں کے لیے اگلے سال ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تاہم یہ جو لمحہ موجود ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔